بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم مہر کے واجب ہونے کی صورتوں کو ڈسکس کریں گے اور کتنی مقدار واجب ہوتی ہے اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ چنانچہ علامہ شیخ قدری پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، الفصل الثانی فی وجوب المہری، دوسری فصل یعنی دوسرا یونٹ مہر کے واجب ہونے کے بارے میں ہے۔ فرماتے یجب للزوجتی، واجب ہوتا ہے بیوی کے لیے، المہر مہر، شرعاً ازروع شریعت کے، یعنی شریعت واجب کرتی ہے۔ چلو بیوی واجب نہ بھی کرے، شوہر واجب نہ بھی کرے، یعنی بیوی مطالبہ نہ بھی کرے کہ بھائی میرے لیے آپ مہر رکھیں، تب بھی شریعت کی طرف سے مہر لازم ہوتا ہے۔ شوہر ایکسپٹ کرے یا نہ کرے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں مہر دوں گا، یا منع کر دے کہ میں تمہیں مہر نہیں دوں گا، تب بھی شریعت کی طرف سے مہر لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا شرعاً واجب ہوتا ہے بیوی کے لیے مہر شرعی طور پر، بمجرد العقد الصحیح علیہا، اس بیوی پر صحیح عقد نکاح کے ساتھ۔ مجرد کہتے ہیں محض، تو محض صحیح عقد نکاح کے ساتھ۔ اب لفظ محض سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ چاہے رخصتی ہو یا نہ ہو مہر واجب ہو جائے گا، بس نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ نکاح فاسد میں مہر لازم نہیں ہوتا، پھر نکاح فاسد میں کیا ہوتا ہے وہ آگے آ جائے گا۔ سواء سمى الزوج او الولی مہرا، برابر ہے کہ ذکر کیا ہو شوہر نے یا لڑکی کے ولی نے مہر کو عند العقد، عقد کے موقع پر، او لم یسمی، یا نہ ذکر کیا ہو، او نفاہ اصلا، یا منع کیا ہو اس مہر سے بنیادی طور پر، یعنی سرے سے کہہ دیا کہ بغیر مہر کے ہم شادی کرنی ہے تو کرو۔ اب اگر بیوی قبول بھی کر لے گی تو بھی شریعت کی طرف سے مہر لازم ہوگا۔ تو مہر کی نفی کے ساتھ نکاح کیا جائے تو نکاح صحیح ہوتا ہے، لیکن مہر شریعت کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اگر شوہر 10 درہم یا 10 درہم سے کم مہر نکاح کے موقع پر ذکر کرے تو پھر شریعت کی طرف سے 10 درہم مکمل لازم ہوں گے، اور اگر زیادہ ذکر کرے تو جتنا بھی چاہے زیادہ ذکر کر سکتا ہے، اور جتنا بھی ذکر کرے گا اتنے ہی درہم بطور مہر شریعت کی جانب سے عورت کی خاطر لازم ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اذا سما، جب ذکر کرے، الزوج شوہر، عشرۃ دراہیم، 10 درہم، او یا دونہا، اس 10 سے کم، مہرن ازروع مہر کے، لامرأتہ، اپنی عورت کے لیے، وجبت، تو واجب ہوں گے، لہا، اس عورت کی خاطر، العشرۃ، 10 درہم، بتمامہا، ان 10 کے تمام کے ساتھ، یعنی پورے 10 درہم لازم ہوں گے۔ وَإِن سَمَّا، اور اگر ذکر کیا شوہر نے، اکثر منہا، ان 10 سے زیادہ درہم، وجبہ، تو واجب ہوگا، لہا، اس عورت کے لیے، ماں، اتنی مقدار میں، سما، کہ جس کو ذکر کیا تھا اس شوہر نے، بالغن، پہنچ جائے، قدرہ، اس درہم کی مقدار، ماں، بلغا، جتنی بھی پہنچے، یعنی جتنی بھی اضافی طور پر وہ درہم ذکر کرتے اتنے تمام کے تمام درہم شوہر پر لازم ہو جائیں گے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے مہر اس انداز سے ذکر کیا کہ جو انداز شرعی اعتبار سے غلط ہے، مثلا کوئی حیوان مہر میں مقرر کیا لیکن وہ حیوان طے ہی نہیں کیا، یا تو اس کی جنس طے نہیں کی، یا جنس طے کر دی تو کیٹیگری طے نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، تو پھر اسی طرح کوئی سامان ہے تو اس سامان کی وضاحت کامل طور پہ نہیں کی، اور ایسی جہالت ہے وہاں پر کہ جو کلیئر نہیں ہو رہی، یا اسی طرح ایسا مہر رکھا کہ جو شریعت میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، ان تمام صورتوں کے اندر حکم یہ ہوگا کہ شوہر پر مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل، مہر تو مہر کو کہتے ہیں، مثل کا مطلب یہ ہے کہ جیسی لڑکی ہے اس لڑکی کے ددھیالی سائٹ پہ، والد کی سائٹ پر
جو اس کی کزنز وغیرہ ہوتی ہیں جو اس کی ہم عمر ہوں اور حسن و جمال میں سلیقے میں اس جیسی ہوں، ان کا جو عام طور پر مہر رکھا جاتا ہے وہ مہر اس لڑکی کے حق میں مہر مثل بن جائے گا۔ چنانچہ یہ اب فرماتے ہیں اذا لم یسمی، جب نہ ذکر کیا الزوج شوہر نے، او ولیہ یا شوہر کے سرپرست نے، مہرن کوئی مہر، وقت العقد عقد نکاح کے وقت میں، وجب تو واجب ہوگا علیہ اس شوہر پر مہر المثلی مثل والا مہر۔ اب وہ مثل والا مہر کیا ہے وہ اگلے آرٹیکل میں انشاءاللہ یہ بتائیں گے۔ کہتے ہیں جب مہر ذکر ہی نہیں کیا تو مہر مثل لازم ہوگا۔ اسی طرح لو سما، اور اگر وقضا، اور اسی طرح مہر مثل لازم ہوگا لو اگر سما ذکر کیا اس شوہر یا شوہر کے ولی نے تسمیتن فاسدتن فاسد تذکرے کے ساتھ، یعنی مہر کو غلط طریقے سے ذکر کیا، او یا پھر حیوانا مجہول النوع، ایک مہر میں ایک ایسا حیوان ذکر کیا جس کی نوع مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ مثلا میں تم سے شادی کرتا ہوں اس کے اور اس کا مہر میں ایک حیوان دوں گا، ایک جانور دوں گا۔ اب وہ جانور کون ہے؟ اب کہنے کو تو چوزا بھی ایک جانور ہے، اسی طرح کہنے کو گھوڑا گدھا یہ سب جانور ہے، طوطا جانور ہے، تو اب وہ کون سا جانور دینا مراد ہے یہ مجہول ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے مہر فاسد ہوگا، یہ ذکر کرنا فاسد ہے، یعنی معلوم ہو تو کلیئر۔ او مکیلن او موزونن، یا کوئی مکیلی چیز مثلا پیٹرول دوں گا مہر میں، یا موزونی چیز مثلا گندم دوں گا مہر میں، یا چلے گندم کو ابھی رہنے دیں، آپ جو وہ لگا لیجئے کیا کہتے ہیں وزنی چیز لوہا دوں گا مہر میں، تو کذالک تب بھی یہی حکم ہوگا کہ بھائی کتنا لوہا ہے، کتنا وزن ہوگا، یا کتنا اس کا ماپ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ مجہول ہے۔ نتیجتاً پھر ایسی صورت کے اندر یہ تسمیہ فاسدہ ہے، یعنی یہ مہر کو فاسد انداز میں ذکر کرنا ہے۔ او نفل مہر اصلا، یا انکار کر دیا انہوں نے مہر کا بنیاد سے، یعنی ہم بالکل بھی مہر نہیں دیں گے، تو اس صورت میں بھی مہر مثل واجب ہو جائے۔ وَيَجِبُ أَيْضًا مَهْرُ الْمِثْلِ، اور واجب ہوتا ہے مہر مثل اس صورت میں بھی، کون سی صورت میں؟ فی الشغاری، ادلے بدلے کی شادی میں۔ ادلے بدلے کی شادی یعنی شغار، اس کو آپ وٹا سٹا کہہ سکتے ہو۔ وٹے سٹے کی شادی کا انداز کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک انداز یہ ہوتا ہے مثلا میں ولی ہوں ایک لڑکی کا، اسی طرح عبداللہ ولی ہے ایک لڑکی کا۔ اب میں نے کہا کہ عبداللہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں، اس کے مہر میں میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کرا دیتا ہوں۔ تو یہ جو انداز ہے یہ شغار کا انداز ہے، اور ظاہر ہے یہ غلط انداز ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں یہ بالکل بھی ویلڈ اور قبول نہیں ہے، اس کے اوپر پیچھے ہم نے ان ڈیٹیل تبصرہ کر لیا۔ تو ایسی صورت میں یہ اس انداز میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یوں نہیں ہوگا کہ وہ مہر جو میں نے طے کیا وہی قرار پائے، بلکہ الگ سے مہر مثل دینا ہوگا۔ اسی طرح وفی تعلیم القرآن للامہار، اسی طرح مہر مثل لازم ہوگا مہروں کے لیے قرآن کی تعلیم میں، یعنی ٹھیک ہے میں اس لڑکی سے شادی کرتا ہوں اور اس کا مہر یہ ہے کہ میں اس کو قرآن پڑھاؤں گا یا اس کو فزکس کیمسٹری پڑھاؤں گا، تو یہ نہیں چلے گا۔ بعد کے کچھ علماء نے اس بات پر تبصرہ کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک ویلیو ایڈیشن ہے اور اس کے اوپر اجرت لینا بھی ٹھیک ہے، تو جس پر اجرت لینا ٹھیک ہوتا ہے اس کو آپ مہر مقرر کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کچھ علماء کی رائے ہے، لیکن اوور آل فتویٰ اس بات پر ہے کہ تعلیم القرآن اگر عورت کو حاصل کرنی ہے وہ کہیں سے بھی حاصل کر لے گی، آپ اس کو مہر کے طور پر مقرر نہیں کر سکتے۔ اب اگلا مسئلہ کہ بھائی اچھا ان تمام صورتوں میں کہ جب مہر کی نفی کی جائے یا مہر کو فاسد انداز سے ذکر کیا جائے
تو ایسی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے. تو یہ مہر مثل ہوتا کیا ہے؟ تو یہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں مہر المثل للحرتی، آزاد عورت کے لیے مثل کا مہر ہوا وہ مہر امرأۃ، ایک عورت کا مہر ہے، تماثلھا، جو عورت مماثلت رکھتی ہو اس لڑکی سے، من قوم ابیہا، اس لڑکی کے باپ کی قوم میں سے، کا اختیہا، جیسا کہ اس کی سگی بہن، او عمتہا، یا اس کی پھپھی، او بنت عمہا، یا اس کے چچا کی بیٹی یعنی اس کی چچا والی کزن، او عمتہا، یا اس لڑکی کی پھپھو کی بیٹی. تو یہ ددیالی سائڈ کے جو کزنز وغیرہ ہیں، لیکن جو اس کے ان کزنز میں جو اس کے مثل ہو یعنی عمر وغیرہ میں، ٹھیک ہے. ولا یمثل بامھا او خالتھا، اور نہیں مماثل ہوں گی اس کی اماں اور نہ ہی اس کی خالہ یعنی اماں کی بہن، اذا لم تکونا، جبکہ نہ ہو وہ دونوں امی اور خالہ، من قومی ابیہا، اس کے ابا کے خاندان سے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابا کا خاندان الگ ہے، اماں کا خاندان الگ ہے. اب اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو اماں کا مہر اس بیٹی کے لیے مہر مثل نہیں بنے گا. اچھا اب کہتے ہیں وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ، اور اعتبار کیا جائے گا مماثلت کا عقد کے موقع پر، سنن ازروع عمر کے، یعنی جس وقت عقد ہو رہا ہے اس دور میں اس کی ددیالی کزنز جو اس کی ہم عمر ہیں، ہم جمال ہیں، و جمالن، اور خوبصورتی میں مماثل ہیں، و مالن، اور مالداری میں مماثل ہیں، و بلدن، اور شہر میں مماثل ہیں، و عصرن، اور دور میں زمانے میں مماثل ہیں، و عقلن و صلاحن، اور عقل اور نیکی میں مماثل ہیں، و عفتن و بکارتن، اور پاک دامنی میں اور کنوارے ہونے میں، و سیوبتن، یا شادی شدہ ہونے میں برابر ہیں، و علمن و ادبن، اور تعلیم اور رکھ رکھاؤ میں برابر ہیں، و عدم ولدن، اور اولاد کے نہ ہونے میں برابر ہیں. یعنی اگر وہ سیبہ ہے، پہلے شادی ہوئی تھی اب بیوہ ہو گئی، یا پہلے شادی ہوئی تھی اور طلاق پا گئی لیکن اولاد نہیں ہے، تو ان چیزوں میں جو ددیالی سائڈ کی لڑکی اس لڑکی کی طرح کی ہے، برابر برابر کی ہے، اس لڑکی کا مہر کیا تھا؟ جو مہر اس کا ہوگا وہی اس لڑکی کے حق میں مہر مثل قرار پائے گا. اوکے. کہتے وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا حَالُ الزَّوْجِ، مہر کو رکھنے میں اعتبار کیا جائے گا شوہر کی حالت کا بھی. چنانچہ فَإِن لَمْ يُوجَدْ مَن يُمَاثِلُهَا مِن قَبِيلَةِ أَبِيهَا فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ كُلِّهَا وَبَعْدِهَا، تو اگر نہ پایا جائے وہ شخص جو مماثل ہو اس عورت کے قبیلے، اس عورت کے والد کے قبیلے میں سے، ان اوصاف میں سے، ان تمام اوصاف میں سے، یا ان میں سے بعض اوصاف میں، فَمِن قَبِيلَةٍ أُخْرَى تُمَاثِلُ قَبِيلَةَ أَبِيهَا، تو پھر دوسرے قبیلے سے عورت دیکھی جائے گی، ایسا قبیلہ جو مماثلت رکھتا ہے اس کے والد کے قبیلے سے، یعنی ایسا خاندان لائیں گے جو انہی کی مثل ہو. اب جیسے میمنوں کے اندر فار ایگزامپل اگر لاکھانی خاندان ہے تو وہ لاکھانی ایک خاندان ہے، یا یوں کہہ لو ایک سرنیم ہے، تو انہی کی طرح کا کوئی دوسرا لیا جائے گا. اب بانٹواں وہ ان سے اوپر کا خاندان ہے تو ان کو نہیں لیں گے، وہ الگ نوعیت تھے. کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ مَہْرِ الْمِثْلِ اخبار. اچھا یہ تو ہو گئی بات. اب وہ وہی ہے کہ شریعت کے اصول اور ضابطے ہیں کہ مہر مثل تو رکھا، لیکن شوہر کی حالت کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے گا. اگر وہ وسعت والا ہے تو ٹھیک ہے، کہا جائے گا کہ بھائی مہر مثل رکھو یا اس سے اوپر دے دو. اور اگر وہ وسعت والا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مہر مثل تو صحیح ہے لیکن میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے برڈن بنے گا، آپ تھوڑا کم کر لیں. اب اگر لڑکی کمی کو ایکسپٹ کر لے تو ٹھیک ہے، وہ چیز مان لی جائے گی، لیکن 10 درہم سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
وہ پھر رکھے 10 درہم، واجب 10 درہم ہوں گے، پھر لڑکی اس کو معاف کر دے، وہ ایک آگے کی بات ہے۔ اچھا، اب مہر کا مثلی ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے خاندان کی اس طرح کی لڑکی یہ ہے اور اس کا مہر یہ رکھا گیا تھا، یہ ثابت کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ ثابت ہوگا کوئی 2 عادل گواہ آئے اس خاندان کے اور وہ کہیں ہاں بھائی اس لڑکی کا اتنا مہر ہے اور یہ لڑکی ہمارے خاندان کی جو تمہاری دلہن بننے والی ہے اس کی طرح ہی کی لڑکی ہے، تو پھر ٹھیک ہے ثابت ہو جائے گا، یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں، اور لفظ گواہی کے ساتھ وہ یعنی وہ پراپر گواہی دے، اگر وہ پراپرلی گواہی دے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ گواہی نہیں دیں یعنی ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد گواہی دینے کو تیار نہیں، اور شوہر کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے خاندان میں تو کم مہر رکھا جاتا ہے تو آپ میرے لیے اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہو، تو قاضی کی عدالت میں تو یا تو خاندان کے 2 افراد آ کر گواہی دیں، یا اگر 2 افراد گواہی نہیں دے رہے تو شوہر سے قاضی کہے گا کہ ٹھیک ہے تم قسم کھا کر ان کے خاندان کے بارے میں بول دو، تو جو بولو گے اس کو مہر مثل قرار دے کر اسی کے اوپر تصفیہ کرا دیا جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ مَہْرِ الْمِثْلِ، اور شرط قرار دیا گیا ہے عدالت میں مہر مثل کے ثبوت میں، اخبار رجلین عدلین، نیک 2 آدمیوں کا خبر دینا، اور رجل و امرأتین عدول، اور نیک 2 عورتوں اور 1 آدمی کا خبر دینا، یا 1 آدمی اور 2 عورتوں کا خبر دینا، وہ لفظ شہادتی، اور یہ خبر دینا شہادت کے لفظ سے ہو، یہ شرط قرار دیا گیا۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، تو اگر نہ پائی جائے یہ شہادت، فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِيَمِينِهِ، تو قول معتبر ہوگا، بات معتبر ہوگی شوہر کی اس کے قسم کھانے کے ساتھ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ مفوضہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بھائی آپ کا کوئی مہر ہم نہیں رکھیں گے، اور پھر نکاح ہو جائے۔ اب نکاح کے بعد اگر یہ عورت اڑ جائے اور کہے نہیں بھائی اب تو نکاح ہو گیا ہے لیکن آپ مہر مقرر کریں، اور کیا کہتے ہیں وہ اپنے قریب نہ آنے دے شوہر کو، یعنی فزیکل ریلیشن قائم نہ کرنے دے، یا رخصتی نہ ہو کہ پہلے مہر مقرر کرو پھر اس کے بعد میں چلوں گی، تو وہ کر سکتی ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر جب عورت مطالبہ کرے کہ آپ مہر مقرر کریں تو شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ مہر مقرر کرے، اوکے۔ ایون اگر شوہر مہر مقرر نہیں کرے گا تو یہ عورت جو ہے قاضی کے پاس بھی جا سکتی ہے اور جا کر کہہ سکتی کہ پہلے میرا مہر رکھوایا جائے اور پھر میں اس کے بعد رخصتی کو قبول کروں گی، ایسے نہیں چلے گا کہ میں فری میں چلی جاؤں، تو یہ وہ کر سکتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں المفوضۃ، تفویض کی گئی، سپرد کی گئی، التی وہ عورت جو زوجت نکاح کر دیا گیا اس عورت کا بلا مہر، مہر کے بغیر، اذا طلبت من الزوج، جب مطالبہ کرے یہ عورت اپنے شوہر سے، ان یفرض، یہ کہ مقرر کرے وہ شوہر، لہا اس عورت کے لیے، مہرن کوئی مہر، بعد العقد عقد نکاح کے بعد، وقبل الدخول فزیکل ریلیشن قائم ہونے سے پہلے، فلہا ذالک، تو اس عورت کے لیے ہے یہ بات، یعنی اس عورت کو اختیار حاصل ہے اس بات کا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ، اور واجب ہو جائے گا اس شوہر پر، ان یفرض، یہ کہ مقرر کرے وہ شوہر، لہا اس عورت کے لیے، فَإِذَا امْتَنَعَ، پھر اگر رک جائے وہ شوہر، وَرَفَعَتِ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، اور لے اٹھائے عورت اپنے معاملے کو حاکم تک، یعنی وہ بات آگے بڑھا کر حاکم تک لے جائے، تو یأمرہ، تو حاکم بھی حکم دے گا اس شوہر کو، بالفرض، مہر مقرر کرنے کا، فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، تو اگر شوہر اب بھی مہر مقرر نہ کرے، نابا منابہ، تو نائب بن جائے گا وہ قاضی اس شوہر کی جگہ میں، تو شوہر کے قائم مقام ہو جائے گا قاضی، وہ فرض لہا، اور مقرر کرے گا وہ قاضی اس عورت کے لیے، مہرا مثلیہا، اس عورت کے مثل کا مہر، بالنظر الی من یماثلها من قوم ابیہا، اس کے والد کی قوم میں سے اس عورت کی کے پیش نظر کہ جو عورت مماثلت رکھتی ہے اس لڑکی سے،
بناءً بنیاد ڈالتے ہوئے علی شہادت الشہودی گواہوں کی گواہی پر. تو اب وہ قاضی کے پاس جائے گا، شوہر اب بھی نہ آئے تو قاضی اس عورت کے والد کے خاندان سے چند لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا اس لڑکی کی طرح کی لڑکی کا کیا مہر مقرر کیا جاتا ہے آپ کے یہاں؟ تو دو عاقل بالغ مرد نیک مرد بتائیں کہ بھائی اتنا مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو قاضی شوہر کا نائب بن کر پھر وہ قاضی جو ہے نا یہ مہر مقرر کر دے گا. وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ اور لازم کرے گا وہ قاضی شوہر پر ما فرض لها وہ مہر جو مقرر کیا ہے اس قاضی نے اس عورت کے لیے، سواء کان بالتراضی او بامر القاضی برابر ہے کہ ہو یہ لازم کرنا رضامندی کے ساتھ، یعنی چلو شوہر اس سے راضی ہو بھی جائے، او بامر قاضی یا شوہر راضی نہ بھی ہو لیکن قاضی کا آرڈر آ جائے، وہ حکمیہ آرڈر اس کو جاری کر دے تو بھی یہ مہر لازم ہو جائے گا، اور عدالتی اور قانونی اعتبار سے شوہر کو پھر وہ مہر دینا پڑے گا. اب ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ڈسکس یہ کرنے لگے ہیں، اور عام طور پر اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس کے بعد والے کو ذکر کیا جاتا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نکاح ہوا، نکاح کے اندر شوہر یا اس کے ولی مثلا باپ دادا کی طرف سے 1,00,000 روپے مہر رکھا گیا. اچھا اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ان لوگوں کو لگا کہ نہیں یار بچی تو بہت اچھی ہے، ہمارے گھر کی بہو، یا شوہر کو لگا میری بیگم تو بہت اچھی ہے، تو اس کا خالی 1,00,000 مہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو 10,00,000 کر دینا چاہیے. تو کیا شوہر اب مہر میں اضافہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو جواب یہ بالکل کر سکتا ہے. بھائی زیادہ دینا چاہے دے، اچھی بات ہے. چنانچہ وہ اگر 10,00,000 روپے مہر کر دے، شوہر مقرر کر دے اضافہ کر دے، یا شوہر کا ولی مثلا باپ کے دادا مہر میں اضافہ کر دے عقد نکاح کے بعد بھی، تو بھی کر سکتے یہ اضافہ. لیکن اس میں شرط یہ کہ بیوی اس اضافے کو قبول کرے یا بیوی کا ولی اس کو قبول کرے. اور یہ جس وقت وہ اضافے کا مثلا ایجاب کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم 1,00,000 کے بجائے 10,00,000 روپے اس بچی کا مہر کر رہے ہیں، تو اسی مجلس کے اندر وہ بچی قبول کرے یعنی دلہن قبول کرے یا ان کا ولی قبول کرے. اور ظاہر ہے جب مہر کا یہ اضافہ تبھی ہوگا نا جب میاں بیوی ہونا ان کا باقی ہو. اگر طلاقیں ہو گئی اس کے بعد وہ مہر میں اضافہ کر رہے ہیں تو وہ مہر میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ ایک الگ سے تحفہ قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ جو اضافہ کر رہے ہیں اس کی مقدار واضح ہونی چاہیے کہ بھائی 1,00,000 تھا اب ہم 10,00,000 کر رہے ہیں. یوں نہیں ہو کہ چلو ہم کچھ بڑھاتے ہیں. اب وہ جو کچھ بڑھاتے ہیں وہ تو مجہول ہے، اس سے تو اور جھگڑا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. اس مضمون کو دیکھیے وہ اردو عربی میں کیسے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ اور جائز ہے شوہر کے لیے، وَأَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ اور اس کے والد کے لیے اور اس کے دادا کے لیے، الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ عقد نکاح کے بعد مہر میں اضافہ کرنا. وَتَلْزَمُهُ الزِّيَادَةَ اور لازم ہو جائے گی اس شوہر کو اضافہ، بِشَرْطِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهَا اس مہر کی مقدار کی معرفت کی شرط کے ساتھ، وقبول الزوجتی او ولیہا فی المجلس اور مجلس میں اس عورت کے ولی یا اس بیوی کے قبول کی شرط کے ساتھ، وبقاء الزوجیتی اور میاں بیوی کا رشتہ باقی ہونے کی شرط کے ساتھ. تو 3 شرطیں آپ. الحمدللہ میں نے بھی یہی کیا تھا کہ میرا جو حق مہر مقرر ہوا تھا، مطلب مجھ پر اپنی بیگم کے لیے جو حق مہر دینا مقرر ہوا تھا، میں نے اللہ کی کرم سے اس کا ڈبل حق مہر ادا کیا. اور ظاہر ہے یہ عزت افزائی ہے، اور ہم جب دوسروں کو ترغیبیں دیتے ہیں تو خود بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب اگلا مسئلہ تو بڑا مشہور و معروف ہے کہ عورت اگر مہر معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. کہتے کما یجوز للزوج الزیادۃ فی المہر جیسا کہ جائز ہوتا ہے شوہر کے لیے اضافہ کرنا مہر میں، یجوز للمرأۃ البالغۃ تو جائز ہوتا ہے بالغ عورت کے لیے، ان تحط یہ کہ کمی کرے وہ بالغ عورت برضاہا اپنی ذاتی رضامندی کے ساتھ، فی حال صحتها اپنی صحت مندی کی حالت میں، کل المہری سارا مہر ختم کر دے،
او بعدہ یا اس مہر کا بعض حصہ ختم کر دے عن زوجہا اپنے شوہر سے ان کانا من النقدینی اگر ہو وہ مہر نقدی کی شکل میں کرنسی کی شکل میں ولا يجوز لها حط شيء من الاعیان اور نہیں ہے جائز اس عورت کے لیے کسی چیز کی کمی کرنا متعین ہو جانے والی چیز سے وَلَيْسَ لِأَبِي الصَّغِيرَةِ أَنْ يَحُطَّ شَيْئًا مِّن مَهْرِهَا وَلَا مِن مَهْرِ بِنْتِهِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا بِرِضَاهَا اور نہیں ہے جائز نابالغ بچی کے باپ کے لیے کہ وہ باپ کمی کرے اس بچی کے مہر میں سے کسی چیز کی کیونکہ نابالغ تو خود اپنا مہر معاف نہیں کر سکتی نابالغہ لڑکی کیوں کیونکہ یہ تو نقصان محض ہے اور جو چیز نقصان والی ہوتی ہے اس کا اختیار نابالغ کو شریعت نہیں دیتی اسی لیے نابالغ بچے جو ہے کسی کو گفٹ نہیں دے سکتے کہ اس میں نقصان ہے یہ اصول فقہ میں آپ نے پڑھا تھا اچھا اسی طرح نابالغ کا جو باپ ہے نابالغہ لڑکی کا جو باپ ہے وہ بھی مہر معاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مہر اگر معاف کرے گا بھائی تو اس میں بچی کا نقصان ہے اور نابالغ کا ولی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں ان کا نقصان ان کو نقصان سے بچانے کے لیے تو ان کو ولی بنایا گیا اوکے اسی طرح باپ اپنی بالغہ لڑکی کا بھی مہر کم نہیں کر سکتا ہاں اگر بالغہ لڑکی راضی ہے کہ ٹھیک ہے میرے ابا کم کر دیں اور بیٹی کی رضامندی سے باپ جا کر کمی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے 10 لاکھ روپے مہر مقرر کیا تھا ہم 9 لاکھ اس میں سے معاف کرتے ہیں یا میری بیٹی کی طرف سے میں معاف کرتا ہوں اور 1 لاکھ روپے آپ مہر دے دیجیے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتے لیکن بیٹی کی رضامندی چاہیے بالغ لڑکی کی چنانچہ کہتے ہیں ولا من مہر بنتہ الکبیرتی اور نہ ہی اپنی بالغ بیٹی کے مہر میں کوئی کمی کر سکتا ہے الا مگر برضاہا اس بیٹی کی رضامندی کے ساتھ وہ کمی کر سکتا ہے اب یہ جو آیان ہے نا یہ متعین ہونے سے متعین ہو جاتے ہیں تو ان میں اب کمی نہیں کی جا سکتی لیکن جو نقدی ہے وہ متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتی لہذا جب شریعت کی طرف سے وہ متعین نہیں ہے خالص لڑکی کا حق ہے تو وہ اس میں اپنی کمی کر سکتی ہے امید مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے کل یعنی آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ مہر واجب ہونے کے بعد کن صورتوں کے اندر اب یہ وجوب پکا ہو جاتا ہے اور کن صورتوں میں یہ وجوب پکا نہیں ہوتا ان شکلوں کو انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے